اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے جب باہر تشریف لائے تو آپ کو 2 پیالے سام پیش کیے، 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا، اور کہا گیا ان میں سے کسی ایک کو آپ اختیار فرمائیں۔ آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا، اور جبریل نے کہا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، دودھ فطرت ہے انسان۔ اگر آپ پانی کو پی لیتے تو امت پر آئے دن پانی ہی چڑھا ہوتا، سیلاب، کبھی طوفان، کبھی کیا، پانی کے عذاب اس امت پہ آتے۔ اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا لیتے، وہ پی لیتے، تو ساری امت نے گمراہ ہو جانا تھا۔ تو اللہ نے اس سے اپنے حبیب کو بھی بچایا اور اس امت کو بھی بچایا۔ پھر براق تو وہی بندہ رہ گیا، تو حضور فرماتے ہیں پھر ایک سیڑھی میرے سامنے لائی گئی، اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت سیڑھی کبھی نہ دیکھی تھی، اور آپ نے کہا یہ وہی سیڑھی ہے جن پر مومنین مومنات کی ارواح آسمانوں پہ چڑھتی ہیں۔ جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے اہل ایمان کی، تو وہ اسی سیڑھی کے ذریعے سے آسمان کی طرف چڑھتی ہیں ان کی روحیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے تعاقب میں لگتی ہے۔ اس لیے حضور کا حکم ہے کہ بھئی تم جب کسی میت کی روح نکل جائے تو تم اس کی آنکھوں کو بند کیا کرو، فوراً بند کر دو اس کی طرف۔ تو وہ سیڑھی اتنی لمبی کہ وہ آسمانوں تک پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہمراہ اس سیڑھی پہ سوار ہوئے، سوار ہوتے ہی پہلے آسمان پہ پہنچے، اور جبریل نے کہا دروازہ کھولو۔ دربان نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ من معک؟ تو وہ کہنے لگے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا قد بعث الیہ، یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھیجا اللہ نے ان کو بلانے کے لیے، خود نہیں آئی ہے۔ خود کسی کے بڑے کے دروازے پہ چلے جانا کیا کمال ہوا بھائی، خود کیا کمال ہوا۔ بڑا کسی کو بھیج کر بلواتا ہے کہ بھئی ان کو بلا کے لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کسی عام فرشتے کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ جبریل امین کا انتخاب کو فرمایا، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، نبیوں کے سردار کے پاس ان کو بھیجا۔ تو آسمان کا دروازہ انہوں نے کھولا فرشتے نے، اسماعیل اس فرشتے کا نام روایتوں میں لکھا ہے، دروازہ کھولا اور اس نے خوش آمدید کہا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب آسمان پہ داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لمبا قد ان کا، آپ ان کو سلام کریں۔ تو حضرت آگے بڑھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا مرحبا بالابن صالح، میں اپنے نیک بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ آدم کے دائیں بھی کچھ ہے، بائیں بھی کچھ ہیں، کوئی روحیں تھیں، وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آدم آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں، بائیں طرف والے اصحاب الشمال ہیں۔ اصحاب الیمین کا مطلب جنتی روحیں ان کے دائیں طرف ہیں، اصحاب الشمال میں بائیں ہاتھ والے دوزخی روحیں یہ ان کے بائیں طرف ہیں۔ تو اولادی تو اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پھر آپ کو پہلے آسمان پر پھر کچھ مناظر دکھائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ ہے بہت بڑا، جن کے پیٹ حال کمروں کے برابر ہیں، جن میں سانپ اور بچھو گردش کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ اٹھ نہیں پاتے، دوبارہ گر جاتے ہیں۔ تو ان سے وجہ پوچھی جبریل سے کہ یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امت کے سود خور ہیں۔ اسراء میں دکھایا تھا ان کو خون کی نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، اسراء میں یہ دکھایا تھا۔ معراج میں دکھایا کہ ان کے پیٹ ہی اتنے موٹے ہیں کہ سانپ اور بچھو ہی گردش کر رہے ہیں اندر۔ یہ وہی مال تھا جو لوگوں کا کھاتے تھے، سود کا پیسہ تھا۔
سود کا پیسہ ہے. حکومتیں بھی ہماری سود کھلاتی ہیں، سود کی دعوت دیتی ہیں، بھی سود ہم تمہیں دیں گے، ہر بندے کو ہم سود دیں گے. ان کی کوشش ہے کہ سود تو اعلان جنگ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں یہود و ہنود کے پیچھے لگ کے کہ یہ ساری کی ساری امت سود خور بنے، حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں جائے، تاکہ ان کی نمازیں برباد ہوں، ان کی دعائیں خراب ہوں، ان کی عبادات تباہ و برباد ہو جائیں، اور اخلاق سیئہ، برے اخلاق آدمی میں پیدا ہوتے ہیں، بری طبیعتیں انسان کی بن جاتی ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھو نا، حرام کے پیسے سے بندہ اپنے گھروں میں آسائش کے سارے سامان لا سکتا ہے، اور سارے سامان امپورٹڈ ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو دروازوں میں لگنے والا کیل ہے وہ بھی باہر سے آیا ہوگا، جو ٹائلٹ میں لگی ٹائلیں ہیں وہ بھی سب کچھ باہر سے آیا ہوگا. سکون نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا. بستروں پہ بس بندہ یوں ہی تڑپتا رہے گا کہ مجھے کہیں نیند آ جائے. ایسے بے شمار لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. نیند کیوں نہیں آتی بھائی؟ ہمیں تو آ جاتی، لوگوں کو نیندیں کیوں نہیں آتی؟ بس جس نے لوگوں کو دکھ دیے ہوں، لوگوں کو ستایا ہو، پریشان کیا ہو، ایسوں کو کہاں نیند اللہ آنے دیتا ہے؟ ان کا کھانا حرام کر دیتا ہے، ان کا جینا حرام اللہ کر دیتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس چیز سے ہم نے توبہ کرنی ہے بھائی، سود سے توبہ کرنی ہے کہ سود مت لو. ایسی سکیمز کے پیچھے مت جاؤ جس میں آپ کو ایویں خام خواہی ہو جی پرافٹ ہے آپ کا. پرائز بانڈ اگر آپ لوگوں نے رکھے نا اس لالچ میں کہ یہ انعام نکلے گا، تو آج ہی جا کے واپس کر دو کہ پرائز بانڈ کا انعام حرام ہے، ہمیں نہیں چاہیے پرائز بانڈ کا انعام. بندہ لالچی ہے، لالچی فطرت ہے انسان کی. کان الانسان قطورا، انسان قطورا ہے، لالچی ہے، کمینہ ہے، اس کی فطرت میں ہے لالچ کی طرف آنا. تو پرائز بانڈ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں گھر میں، اور مساجد میں آ کے نمازوں کے بعد بندہ دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے جی میرا پرائز بانڈ نکل جائے گا. تو ایسے پرائز بانڈ پہ لعنت بھیجیں اور ایسے مال کو گھر سے نکالیں. آج ہی جا کے اپنے گھروں سے پرائز بانڈ نکالو اور اصل رقم وصول کرو. اس انعام کے چکر میں نہ ہم پڑیں بھائی. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے تو حضور فرماتے تھے 40 دن تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن 40 days ختم، تمہارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں. تو کتنی بڑی یہ محرومی کی چیز ہے. ہم اس کو محرومی نہیں سمجھتے نا، ہماری بدقسمتی ہے. اللہ سے تعلق ٹوٹ جانے کو ہم محرومی نہیں سمجھتے. دنیا میں کسی امیر آدمی سے، کسی بڑے سیاسی آدمی سے بندے کا تعلق خراب ہو جائے نا، ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، تو بندہ خام خواہ پریشان ہوا پھرتا ہے، یار جی میرا تعلق نہیں رہا ان سے، فلاں بندے سے اب میرا تعلق نہیں رہا. بندہ خام خواہ پریشان ہوتا ہے. اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ سے رابطہ منقطع ہو گیا، لائن ہی کٹ گئی تو کتنا نقصان ہوا ہمارا. تو حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سودیے لوگ، سود کھانے والے حرام خور، ان کے پیٹ بڑے بڑے، بیچ میں سانپ اور بچھو ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں، اور اوپر سے ان کے جانور چھوڑ دیے جائیں گے جو ان کے پیٹوں کو کچلتے ہوئے چلے جائیں گے. سخت ترین سزا میں دیکھا. پھر آپ نے آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کی چھاتیوں کے بل لٹکایا ہوا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ زناکار مرد ہیں، زناکار عورتیں ہیں. پھر آپ نے آگ کا تنور دیکھا جس میں کچھ لوگ ابل رہے ہیں، چاولوں کے دانوں کی طرح ابل رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد ہیں، زانی عورتیں ہیں. تو اللہ کے حبیب کو وہاں پر بھی یہ چیزیں دکھائی گئی. تو پہلے آسمان کی آپ نے سیر فرما کر پھر صعود فرمایا دوسرے آسمان کی طرف. تو آپ فرماتے ہیں وہاں کا دروازہ کھلوایا تو فرشتے نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل کا. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا ہمارے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خود آئے ہیں کہ بلوایا گیا ہے؟ کہ بلوایا گیا ہے. دروازہ کھولا تو وہاں دیکھا حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، دو نبی. انہوں نے آپ کا استقبال کیا. آپ نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت شکل میں تھے اور لمبے ان کے گھنگریلے بال تھے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی غسل کر کے نکلے ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحباً بالاخ الصالح والنبی صالح. ہم اپنے نیک بھائی کو اور نبی محترم کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر تیسرے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے تو حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا.
اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، ان 10 حصوں میں 9 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے، ایک حصہ پوری دنیا کو دے دیا، پوری دنیا کو ایک حصہ، یوسف کو 9 حصے۔ کڑا سونا نبی ہونا ہے، کنا سونا نبی ہونا ہے۔ یوسف جب گزرتے تھے مصر کی گلیوں سے تو ان کے چہروں سے شعائیں نکلتی تھیں جس سے در و دیوار روشن ہوتے تھے، لیکن وہ جو حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور ساری دنیا کو دیا، اس میں ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سائیڈ پہ رکھا ہے۔ آپ کا حسن یوسف کی حسن سے زیادہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کے تو دانتوں کا حسن اتنا تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ نُورُهُ فِي الْجُدُرِ کہ ہمارے نبی جب ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے چمک نکل کے دیواروں پہ پڑتی تھی، دیواریں روشن ہو جاتی تھی، جیسے کسی نے بیٹری کا عکس لگا دیا۔ تو ہمارے نبی کے حسن پہ اللہ نے ڈالا تھا پردہ کہ دنیا کی آنکھ اس نبی کو صحیح نہیں دیکھ سکتی، اس لیے حضور بسا اوقات مجلس میں تشریف لاتے تھے نا تو صحابہ کے سر یوں جھک جاتے تھے۔ صحابہ حضور کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے، اتنے قریب رہ کے بھی۔ صرف ابو بکر اور عمر اس مجلس میں ہوتے تھے رضی اللہ عنہما جو دیکھا کرتے تھے، اور حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، باقی صحابہ کی گردنیں یوں جھک جاتی تھی ہمارے نبی کو دیکھ کر۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے تو وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 2 نبیوں کو اللہ نے جسم سمیت آسمان پر اٹھایا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اور ایک حضرت ادریس کو۔ کیوں اٹھایا وہ پھر بعد میں بتاؤں گا کہ ادریس کو کیوں لے گئے اللہ آسمان پر۔ ادریس علیہ السلام نے بھی مرحباً بالاخ صالح والنبی صالح کہا، خوش آمدید ہو آپ کو بھی۔ پھر 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کو مرحباً بالاخ صالح والنبی صالح کہہ کے پکارا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب حضور جب 7ویں آسمان پر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی کہ موسیٰ تو آنسو بہا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام تو ساتھ تھے، ان سے پوچھا انہوں نے کیوں ہے جی، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ انبیاء میں سب سے مقرب نبی میں ہوں کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں، براہ راست اللہ سے بات ہوتی ہے، کلیم اللہ ہوں، میرا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تو موسیٰ یہ سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا۔ لیکن جب ان کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب تو 7ویں آسمان پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو رشک میں رو پڑے۔ حسد نہیں ہوتا نبی میں، نبی میں حسد نہیں ہوتا، حسد ہم میں ہوتا ہے، ہم آپ میں ہوتا ہے۔ ان میں رشک ہوتا ہے کہ وہ خوشی کی آنسوں میں رو پڑے۔ ان کا خیال تھا کہ میں بڑا ہوں، لیکن ان کو بعد میں پتا چلا کہ وہ ان سے بھی بڑے ایک نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کراس کر گئے حضور۔ 7ویں آسمان پر آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ ایک عمارت کے ساتھ ٹیک لگا کے بے نیازی سے بیٹھے ہیں اور ان کے گرد بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جائیں جا کے دادا جی کو سلام کریں جا کے۔ دادے کو نہیں اٹھایا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام تھے، آدم کو نہیں کہا ان کو سلام کریں، حضور کو کہا تھا باپ کو سلام کریں۔ یہاں پہ دادا جی جگہ سلام پیش کریں جا کر، نبیوں کے دادا ہیں بھائی، ابراہیم کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے انبیاء میں۔ تو جو ہی آپ آگے بڑھے آپ نے سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا مرحباً بالابن صالح، میں اپنے نیک بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آگے بڑھ کر حضور کی پیشانی پہ انہوں نے بوسہ دیا اور گلے سے لگایا۔ تو انہوں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ نابالغ بچے ہیں جو دنیا میں وفات پا جاتے ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اور ان کی بیگم سائرہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ سارے بچے ان کے پاس جمع ہوں گے۔ پھر یہی بچے قیامت کے دن یطوف علیہم غلمان کأنہم لؤلؤ مکنون بنیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ جنتیوں کو ان کے مشروبات، ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ان کے استعمال کی چیزیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم غلمان، انہیں غلمان کہتے ہیں۔ تو یہ غلمان جنت ہیں، جس کا بھی بچہ فوت ہو گیا وہ غلمان جنت بنے گا۔ اور چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے آدمی کا
تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نابالغ اولاد کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ لے گا، دامن پکڑ لے گا اور کہے گا میرے رب میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں جا سکتا، ان کو بھی میرے ساتھ بھیجیں۔ چھوٹے بچوں کی سفارش پر اللہ ان کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ ہے، اس کو اللہ سمجھیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے ہمیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، اس نے تو ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ چھوٹے بچوں کی سفارش قبول فرما رہا ہے، نابالغ بچوں کی سفارش سن رہا ہے وہ تو وہ جو عمارت تھی وہ بیت معمور تھا، کعبہ تھا فرشتوں کا، کہ جس کا طواف 70,000 سے زیادہ فرشتے ہر روز کرتے ہیں، اور 70,000 تو وہ مقصود 70,000 نہیں ہے، وہ تو کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اتنی کثرت ہے فرشتوں کی کہ جس نے ایک دفعہ اس کعبے کا طواف کیا تو وہ کبھی دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آنے والی، کبھی بھی نہیں آئے گی، وہ اتنا رش پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بیت معمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ ہمارے کعبہ کے بالکل سیدھ پر ہے کہ اگر اس کو اوپر سے نیچے گرایا جائے تو بالکل اس کعبے پر آ کے فٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی بیت معمور میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آج آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہے، تو امت آپ کی بڑی کمزور ہے، بڑی ہی کمزور ہے، جتنی آسانیاں ہو سکیں آج اپنے رب سے مانگ لینا۔ اللہ خوش ہے، آج مانگ لینا آج اپنی امت کے لیے آسانیاں۔ تو جبریل کہتے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں ہم پھر آگے چلے، 7ویں آسمان پر پھر بلندی تھی سدرۃ المنتہا کی۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ بیٹھا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور آسمان کے فرشتوں میں آپ نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ یوں سیدھا کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جس فرشتے کو اللہ نے جس حالت میں کھڑا کر دیا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ جو رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہی رہے گا، وہ اٹھ نہیں سکتا رکوع سے۔ جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سجدے میں ہی رہے گا۔ آپ فرماتے تھے آسمان پر 4 انگلیوں کے بقدر بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہیں رکھا، بھرے ہوئے ہیں آسمان، لیکن اللہ کو ان کی تسبیح سے پیاری ہماری تسبیح لگتی ہے۔ ہماری تسبیح جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب الحمدللہ کہتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جب یہ انسان کہتا ہے اس کی تسبیح پہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، ورنہ تو تسبیح کے لیے تو آسمان بھرے ہوئے ہیں، زمین بھری ہوئی ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا درخت کی، ایک ایک شاخ پانی کی، ایک ایک بوند اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ہر پرندہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، بیل بوٹیاں اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ کو حاجت نہیں ان چیزوں کی، اللہ ہی ہے، وہ اکبر ہے، الکبیر المتعال ہے، وہ ہماری تکبیر سے بڑا نہیں ہو جاتا، ہمارے سبحان اللہ کہنے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا، ہمارے الحمدللہ کہنے سے وہ قابل ستائش اور قابل تعریف نہیں ہو جاتا، وہ ہے ہی اپنی شان میں بہت بڑا، وہ ہے ہی بہت بڑا۔ تو سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، اس کے قریبی جنت تھی۔ جہنم آسمانوں پر نہیں بنائی اللہ نے، جہنم ہے زمین کے نیچے، جنت ہے 7ویں آسمان کے اوپر۔ جنت میں جانے کے لیے پل صراط لگائی جائے گی، پل بنایا جائے گا، تو اس پہ انسان پاؤں رکھے گا تو جنت میں پہنچے گا۔ آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا رأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے دیکھا جنت کے بڑے بڑے درجے غریب فقیر اہل ایمان کے ہیں۔ غریب ہو اہل ایمان ہو، بے ایمان نہ ہو، بے ایمان امیر ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، بے ایمان غریب ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اہل ایمان میں نیک عمل کرنے والا غریب بندہ، ماڑا بندہ، لیکن ان کے درجے دیکھے کہ وہ بڑے بڑے درجوں پہ بیٹھے ہیں۔ جہنم دکھائی گئی حضور کو اس رات، تو آپ نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو آپ نے کہا میں نے دیکھا عورتیں عورتیں، بڑیاں بڑیاں ساری، عورتیں عورتیں ساری، بھری پڑی ہے دوزخ عورتوں سے۔
تو عورتوں نے کہا حضور ہمارا کیا قصور ہے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے یہ بتایا کہ میں دوزخ میں عورتوں کو دیکھ کے آیا ہوں. وہ کہنے لگی ہمارا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا لان تان ہی کر دیا تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہے، ساری زندگی بیچارہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، بس ایک آدھ خواہش پوری نہ کرے تو تم کہتی ہو میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، میں نے اس شخص سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھتی، سارا کیا کرایا پانی. یہ اللہ کے ہاں اتنی سخت چیز ہے کہ اس کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا، لان تان کرنے کی پاداش میں دوزخ میں ڈالا گیا. سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو جبریل نے کہا حضور بس میں نہیں جا سکتا آگے، بس میرا مقام یہاں تک ہے، اب آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. ایک سبز مخملی مسند لائی گئی آپ کے سامنے، رفرف اس کا نام تھا. آپ اس پر بیٹھے تو ایک اور مقام تھا صریف الاقلام، جہاں پہ قلموں کے چلنے کی بڑی تیزی سے آواز آ رہی تھی، قضاء و قدر کے فیصلے فرشتے لکھ رہے تھے. حضور اس مقام تک بلند ہوئے. پھر اس کے بعد حجابات تھے نور کے، اور آپ فرماتے ہیں وہ ایک نور کا پردہ 500 برس کی مسافت کے برابر چوڑا تھا. وہ کتنے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے، حدیثوں میں تو 70,000 ہے، مطلب بہت زیادہ تھے. ان تمام کو کراس کر کے آپ رب العزت کی بارگاہ میں عرش پر پہنچ گئے، وہاں جا کے آپ سجدہ ریز ہو گئے اور پھر کہنے لگے میرے رب آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، حضرت داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے آپ نے ہوائیں تابع کی ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا سر اٹھائیں. سر اٹھایا تو ایک روایت میں آتا پوچھا گیا کیا لائے ہیں آپ میرے لیے؟ آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. زبان کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، مال کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، اور جسم کی بدن کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے. السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ پر میرے نبی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اللہ نے فرمایا اتخذتک خلیلا وحبیبا، میں نے آپ کو خلیل بنایا، اپنا پیارا بنایا ہے. رفعت لک ذکرک فلا اذکر الا ذکرت معی، میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ہوگا. میں نے آپ کو ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حضور کا ذکر وہاں ہوگا جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں حمد پڑھی جاتی ہے وہاں نعت بھی پڑھی جاتی ہے. کلمے میں دیکھیں، اذانوں میں دیکھیں، اللہ محمد اکٹھے ہی ہیں. محمد کو اللہ کی ذات میں داخل کرنا کفر بھی ہے، شرک بھی ہے کہ وہ ایک ہو گئے تھے. وہ کچھ مشرکین ایسے بھی ہیں نا ہمارے، وہ کہتے ہیں وہ ایک ہو گئے تھے محمد کو اللہ کی ذات میں. ایسا نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے. اللہ اللہ ہے، شرک سے بے نیاز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں. خالق اور مخلوق ایک ہو ہی نہیں سکتے. قرب ہوا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں آپ کو 3 تحفے عطا فرماتا ہوں. تو ان تحفوں میں ایک 50 نمازیں اللہ نے دی تھیں، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک، جس میں اس امت کے لیے رعایتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ وہ امت مجھ سے دعائیں مانگے، عافیت مانگے، معافی مانگے، مغفرت مانگے، رحم مانگے، میں سب کچھ دوں گا. اور تیسری بات یہ کہی تھی آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا. شرک اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں مساجد کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو، اور ان جگہوں پہ مت جاؤ جہاں پہ سجدے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ، جہاں سجدے کیے جاتے ہیں. مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، قبروں پہ جا کے چما چاٹی کرتے ہیں، سجدے میں جھک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ایسی جگہوں کو ویران کر دیں، مساجد کو آ کر آباد کریں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سجدہ کرنے سے آپ کے کام بنیں گے. تو شرک سے نہ کرے گی امت تو یہ بخشی جائے گی امت. تو یہ تحفے لے کر آپ وہاں سے تشریف لائے، اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملیں گے. کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا.
اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے گا اور انہیں کہیے گا جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، وہاں پودے لگائے، اور میں پودے بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتی رہے تو جنت میں پودے لگتے رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب اچھا عمل کرتا ہے، اس کا اچھا عمل جنت کی نعمتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جتنے اچھے عمل ہوں گے جنت انسان کی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتے ہیں کہ جو انسان جنتی کے لیے نعمتیں تیار کرنے میں لگے ہوتے ہیں، کبھی وہ ویلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں فارغ، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کوئی کام نہیں کر رہے؟ وہ کہنے لگے کوئی مٹیریل ہی نہیں آ رہا، کوئی سامان ہی نہیں آ رہا، کچھ سامان آئے تو ہم کچھ بنائیں نا۔ 12 رکعت جو پڑھ لیتا ہے سنت ڈیلی، 12 رکعت سنت مؤکدہ، 2 فجر کی سنتیں ہیں اور 6 ظہر کی ہیں، پھر 2 مغرب کی ہیں، 2 عشاء کی ہیں، تو حضور فرماتے تھے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو اگر سنتیں نہیں پڑھو گے تو پھر وہ تو اینجی رہے گا کام، وہ تو محل نہیں بنے گا۔ بازار میں جاتے 4تھا کلمہ پڑھتے ہو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہو جنت میں محل بن جاتا ہے۔ تو حدیث میں اعمال کا جو ذکر ہے کہ تم عمل کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں نعمتیں ملیں گی۔ تو ہر بندے کو ابھی اختیار ہے کہ وہ اپنی جنت کو کتنا حسین بنا سکتا ہے نیک اعمال کر کے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، بعد میں وقت نہیں ہوگا۔ تو حضور پھر چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا؟ تو ان کا 50 نمازیں ملی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ارجع الی ربک فاسألہ تخفیف، واپس جائیں جا کے کمی کروائیں، میری امت پہ 2 فرض تھیں وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضور بار بار آتے رہے جاتے رہے، 9 دفعہ آپ گئے، 45 نمازیں معاف ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ نے کہا ان کو بھی معاف کرائیں، ان میں سے کچھ کم ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، بس ٹھیک ہے جو ہو گیا۔ تو آواز آئی ما یبدل القول لدی، میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، آپ کو 5 نمازیں دی ہیں تو آپ کی امت پڑھے گی تو ہم 50 کا ہی ثواب دیں گے، 1 نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر اللہ نے کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ ہمیں بخشنے کے لیے کیا۔ ہم بدقسمت ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ انگوروں کے گورے یہاں آتے ہیں نا تو ہمارے یہاں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے، گوروں کے ساتھ میٹنگ کریں، گوروں کے ساتھ میٹنگ، حلقیہ۔ رزق گوروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ کی خاطر کسی کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ میٹنگ اہم ہے یا نماز اہم ہے؟ یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے نا، میٹنگ اہم ہے یا نماز اہم ہے؟ کہ گھر جا کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے، اپنے دل کو خود مطمئن کیا کہ یہ جی کوئی نہیں، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ حدیثوں میں صاف آتا ہے جو بندہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، بلا عذر، کوئی مجبوری نہیں، کوئی نہیں، بس جی سستی کاہلی سمجھیں اس کو، تو اس کی نماز کی حاضری تو لگ جاتی ہے، اجر کوئی نہیں ملتا اس کو، بس حاضری اٹھک بیٹھک ہو گئی، اجر کوئی نہیں ملا۔ کیا کرنا ہے ایسی نمازوں کو تم لوگوں نے؟ مساجد بنائی اس لیے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ہی بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لیں بھائی۔ تو آپ لوگ اس کی کوشش کریں، نماز ریگولر کریں، 5 وقت کی نماز، اس کو اہمیت دیں۔ اللہ نے اتنی اہمیت دی، 700 دفعہ تقریباً، اس سے زیادہ قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ نماز اہم ہی تھی۔ آپ اپنی بیماری میں نماز نہیں چھوڑ رہے تھے اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں نماز چھوڑ رہے تھے۔ سمجھنے کی بات ہے، ہم اللہ سے سمجھ مانگے، اللہ میں دین کی سمجھ دے، دین کو ہم اہمیت دیں، اللہ کے احکامات کو اہمیت دیں۔ صرف یار پیسے کے پیچھے ہی زندگی بندہ کھلا دے، پیسے آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانے۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، حضور فرماتے السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی، بھوکا بندہ، چول بندہ، وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے بھی دور، جہنم کے قریب ہے۔ ہماری دوڑ صبح سے شام تک پیسہ کمانے کے لیے ہے، لیکن آگے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگ۔ جتنا کما لیا ہے اللہ سے دعا کرو وہ کھانا بھی نصیب ہو، لگانا بھی ہو، کہ جوڑ جوڑ کے رکھتے جانا بس۔ بالآخر ایک وقت موت نے جھٹکا تو دینا ہی ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے بھائی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے جائے، کہیں لگا کے جائے۔ دنیا میں لگا دیا تو ضائع، اللہ کے گھر پہ لگا دیا تو اجر ملے گا، انعام ملے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 20 دینار دیے جب مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا جا رہا تھا. 20 دینار دے کر حضرت ابو بکر نے قیامت تک وہاں جتنے بھی لوگ نمازیں پڑھیں گے ان تمام کی نمازوں کو اپنے کھاتے میں ڈلوا لیا. 20 دینار لگے تھے. تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ یہ مال ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. یہ سمجھ کی بات، اللہ ہمیں اس کو سمجھ دے. دنیا میں لگا دیا ضائع ہو جائے گا، آخرت کے لیے کرو گے تو فائدے کی چیز ہے. تو پھر راستے میں فرشتوں کی ایک جماعت ملی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو حجامے کا کہیں جا کر. معراج میں آپ کو یہ بھی حکم دیا امت سے کہیں حجامہ کروائے. حجامہ پھر آپ نے فرمایا 70 بیماریوں کا علاج ہے حجامہ کروائے. تو یہ چیز ہمارے اندر سے اب نکل گئی ہے. ہم حجامہ کروانا سنت ہے، اس کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں. ہمارے اندر بیماریاں ہی بیماریاں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، حجامے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا. تو حضور معراج میں اپنی امت کے لیے بہت کچھ لے کر آئے، بہت بڑے بڑے تحفے لے کر آئے. امت ہے کہ اب ان تحفوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے.